آئیے کلام کی طرف چلتے ہیں. کلام کی بات جو ہے وہ پڑھتے ہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اے یروشلم کی بیٹیوں، میں تم کو قسم دیتی ہوں اگر میرا محبوب تم کو مل جائے تو اس سے کہہ دینا کہ میں عشق کی بیمار ہوں. جب ریلیشن شپ ٹھیک نہ ہو تو ہم جو ہے ڈائریکٹ کی بجائے انڈائریکٹ جو ہے وہ ہم ریسورسز کا استعمال کرتے ہیں تاکہ کسی سے بات ہو جائے. یا تو دلیری نہیں ہوتی، یا پھر ہم کوئی ایسا ڈھونڈتے ہیں جو ہماری کنورسیشن کو پھر سے جو ہے ہماری گفتگو کو بحال کر دے. بنی اسرائیل بذات خود سلیمان جب خدا کے ساتھ جو ہے تعلق ٹھیک نہ رہا تو پھر اس نے کہا کہ یروشلم کی بیٹیوں، اگر تمہیں میرا محبوب مل جائے اسے کہنا کہ میں اب بھی اس سے ہی محبت کرتی ہوں، مجھے اسی کے ساتھ جو ہے وہی میرا خدا ہے. مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے بے وفائی ہوئی ہے، میں نے ڈیلیز کیے ہیں، میں نے تیرا حکم ماننے میں جو ہے وہ جلدی نہیں کی ہے. اگر وہ تمہیں مل جائے، وہ ناراض ہو کے چلا گیا ہے، اگر تمہیں مل جائے اسے کہنا کہ میں اب بھی اس سے محبت کرتی ہوں. یہ تعلق کلیسیا کا اور خداوند کا ہے. جب کلیسیائیں، بہت ساری جماعتیں جب وہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتی کہ خداوند سے ڈائریکٹ کیسے بات کی جائے، باپ سمجھ کر، دوست سمجھ کر، ماں سمجھ کر، خداوند جان کر، اس کا خوف اور آقا جان کر کیسے اسے جو ہے وہ آنر کیا جائے، پھر وہ انڈائریکٹ مینز آف کمیونیکیشن کا استعمال کرتے ہیں، میڈیٹریز کو بیچ میں لے کر آتے ہیں. آج بھی بہت ساری پاکستانوں میں، پوری دنیا میں بہت ساری ایسی کلیسیائیں ہیں جو سینٹس کو جو ہے وہ سفارش کرتی ہیں کہ ہماری بات جو ہے خداوند تک پہنچا دینا. اگر تمہیں میرا محبوب مل جائے اسے کہنا میں عشق کی بیمار ہوں، مجھے اب بھی اسی کی دھن ہے، میں اسی سے محبت کرتی ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. جب ہم عشق کی بیمار کو، اس لینگویج کو آج کی لینگویج میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے اینو جڑا عشق دا بخار چڑھ گیا ہے. ایسے ہی کہتے ہیں نا اکثر. یا پھر کہتے ہیں یہ اپنی محبت میں جو ہے وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا ہے، یہ مدہوش ہے، اسے سمجھاؤ کچھ، اسے سمجھ کچھ آتا ہے. جیسے بھوکے کو آپ یہ کہیں کہ یسوع مسیح ناصری جو ہے وہ نجات دہندہ ہے، وہ نجات ہے، تو بھوکے کو کیا سمجھ آئے گی؟ اچھا یسوع مسیح روٹی ہے. جب متوالے کو جو دکھی ہو اس کے دکھ سے نکالنے کی بجائے آپ اسے جو ہے وہ بڑے بڑے ریویلیشنز کا بیان کریں، اسے کیا سمجھ آئے گی؟ اچھا یسوع مسیح جو ہے وہ پین ریلیور ہے گا، وہ درد دی دعا ہے گا، وہ تو دکھی ہے. میں اس کو پلاؤ جو تلخ جان ہو، جس کی جان جو ہے اس کے بدن میں تلخی سے بھری ہے، پریشان ہے وہ شخص. اسے کہنا کہ میں عشق کی بیمار ہوں، مجھے لا علاج روگ لگ گیا ہے، اس کا کوئی اور جو ہے اس کا کوئی دوسرا تریاق نہیں ہے، اینٹیڈوٹ نہیں ہے، اس کی دوائی اور کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں بذات خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھوں اور اس کی آواز سنوں. یہی میرے درد کی اور میرے روگ کی دعا ہے کہ وہ یہاں پر موجود ہو یا میں اس کے پاس پہنچ جاؤں. اس کے علاوہ جتنی تسلیاں ہیں، اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں، وہ میرے روگ کا، میری بیماری کا علاج نہیں ہے. ایک ہی علاج ہے کہ میرا محبوب، میرا خداوند جس سے میں محبت رکھتا ہوں وہ میرے پاس موجود ہو. اس نے کہا کہ میرے جو روگ کا علاج ہے وہ صرف اور صرف اس کی اپنی موجودگی ہے، اس کی آواز ہے. میں اور آپ، ہمارے پاس کون سی چیزیں ایسی ہیں جو علاج ہیں اس بات کا؟ جب میں اور آپ
खुदावंद के साथ एक होते हैं। क्या हमने कभी पछतावे की सूरत में ये कभी कहा है कि मेरी परेशानी का इलाज ये है कि खुदावंद मुझे खुद तसल्ली दे, मैं उसकी आवाज सुन पाऊं, ताकि मुझे तसल्ली हो कि वो मेरे इर्द गिर्द मौजूद है, उसने मुझे माफ कर दिया है, मैंने उसे पा लिया है, मैं फिर से उसकी कुदरत के लम्स को महसूस कर सकूं। मुझे बहुत सालों पहले की एक बड़ी मुख्तसर सी बातें याद हैं। 1993 की बात है, 4 की बात है। खुदावंद में अभी आए 1 साल ही हुआ था, ना ढंग से दुआ करने का पता था, ना तरीका आता था, लेकिन गिरजे जाना, जो वहां से सुनना वही आके घर में प्रैक्टिस करना। और किसी खादिम ने कहा कि रात के पैरों में उठ के दुआ करना जो है वो बहुत अच्छा है। हमने सोचा अच्छा ये बात है तो फिर हम रात के पैरों में उठ के दुआ किया करेंगे। मैंने इस बात को जो है एक धुन बना लिया, प्रैक्टिस बना लिया, रात के पहरों में उठकर जो है दुआ करना शुरू कर दिया। और दुआ कर रात के 2-2:30 बजे, जब आप रात को 8-9 बजे सोएं और फिर 2-2:30 बजे जागें, कोई अंदाजा कर सकता है कि वो कैसी हालत होती होगी। गर्मी के दिन, ना कोई ढंग से पंखा छत पे चल रहा है और पसीने से भी बुरा हाल, और मैं घुटनों के बल कभी खड़े होकर और कभी घुटनों पर झुककर जो है मैं दुआ कर रहा था। नींद आती तो कभी कभी मैं साइड पे भी गिर जाता, मच्छर भी काटते, अपने आप को चपेड़े भी मार रहा होता था। मैंने अपने सलाहकार से एक दिन बात की, मैंने कहा भाई ये हालत है, इस हालत में दुआ करना कैसे होता है? उन्होंने मुझे निकम्मा भी कहा, उन्होंने मुझे सुस्त भी कहा, उन्होंने कहा तेरी तवज्जो नहीं है, और भी बहुत सारी बातें उन्होंने जो कही मैंने सब सुन ली। लेकिन एक बात उनकी मुझे आज भी याद रह गई, जो कभी कभी मैं नौजवान बहन भाइयों को, आप सब नौजवान हैं, मैं अक्सर जो है उनको कोट करता हूं। उन्होंने कहा सारी बातें अपनी जगह पर हैं, पर मुझे ऐसे लगता है तुझे खुदा से इश्क हो गया है। ढंग से तू दुआ भी नहीं कर पाता, ढंग से तू सो भी नहीं पाता, मच्छर काटते हैं, गिरता भी है नींद में, फिर से उठ के दुआ करना शुरू कर देता है। तो मैं उन सालों के बाद फिर कई नौजवानों की काउंसलिंग करने का मौका मिला, तो जो सारी काउंसलिंग करने के बाद भी वहीं खड़े रहते थे, वैसी ही बातें करते थे। तो मैं उनको एक कहता था, मैंने कहा जा मेरी दुआ तुझे बददुआ की तरह लगे, तेनू रब नाल हो जे इश्क, ते तू गली गली जड़ा ना किताब फड़ाए रखे, किताबे मुकद्दस ते होका देंदा फिरे, यीशु मसीह नजात दहिंदा है, यीशु मसीह गुनाहों से छुटकारे का मुदावा है, यीशु मसीह के पास आओ। मैं कहा सारी जिंदगी तू ऐही करदा रहे, ऐ मेरी बददुआ है तेनू, ते ऐ तेनू लग जानी। उनमें से बतेरे बाद में खिदमत में आए, और आज भी कई दफा मुझे कहते हैं पादरी साहब तुसी जेड़ी सानू दुआ दित्ती सी वाकई बददुआ दी तरह लगी, ते हुण साडा दिल नहीं लगदा, हुण साडी हड्डियां च आराम नहीं हैगा। जब तक हम उसका काम ना कर लें हमें तसल्ली नहीं होती। पैसा कमा लें, बच्चे पाल लें, हम जो है वो शादियां अटेंड कर लें, हमें किसी बात से इतनी खुशी नहीं होती जितनी इस बात से कि हम खुदावंद की रिफाकत में बैठे हो। तो मैंने कहा तेनू भी लगदा रब नाल इश्क हो गया, तेनू रोग लग गया, ते ऐदी दुआ सिर्फ तेनू उदों ही मिलदी है जदों तुसीं ओदी प्रेजेंस विच जाके बहंदे। बात यह है कि इस मोहतरमा को भी खुदा के साथ, अपने दुल्हा के साथ इश्क है, और उस इश्क का, उस बीमारी का इलाज ये है कि वो उसकी आवाज सुने बगैर, उसकी मौजूदगी या उसे देखे बगैर उसको जो है वो तसल्ली नहीं है। अगली बात की तरफ चलते हैं। अगली आयत में लिखा है, नौवीं आयत में, तेरे महबूब को किसी दूसरे महबूब पर क्या फजीलत है, ऐ औरतों में सबसे जमीला, ऐ औरतों में सबसे जमीला, तेरा महबूब जो है वो दूसरे लोगों से, दूसरे माबूदों से कैसे ज्यादा खूबसूरत है। और ये बात जो है वो गैर कौमें कहती हैं बनी इसराइल को, उनका खुदा, वो खुद से कुछ नहीं थे। पिछले
شاید 3-4 دن پہلے یا 2 دن پہلے ہم کلام سن رہے تھے, شاید پاسٹر اجے بات کر رہے تھے کہ they were not cultured as a warriors. ان کو جنگ کرنے کا کوئی سلیقہ طریقہ نہیں آتا, تو وہ تو اینٹیں بناتے تھے. اینٹیں بنانے والے جو ہیں وہ جنگجو مرد کیسے کہلوائے ہیں؟ اے عورتوں میں سب سے جمیلہ, ایک بیابان میں سے نکلنے والی قوم, اینٹیں بنانے والی قوم کس طرح سے خوبصورت ترین کیسے گنی جاتی ہے. غیر قومیں کہتی ہیں ہمیں ان کا تو پتہ نہیں کہ ان کے پاس کون سے سکلز ہیں, پر ان کا جو خدا ہے وہ بڑا قدرت والا ہے. اس کے سامنے کوئی معبود, کوئی افسون, کوئی جادو, کوئی طریقہ, کوئی وارفیئر کی اسٹریٹجیز کبھی نہیں چلتی ہیں. وہ کوئی انوکھا ہی خدا ہے. اے عورتوں میں سب سے جمیلہ, تیرا خدا تجھ سے محبت کرتا ہے, تو سب سے لگتا ہے تجھ میں جو خوبصورتی ہے وہ کسی دوسرے میں نہیں ہے. اور یہ بات جو ہے وہ یروشلم کی بیٹیاں کہہ رہی ہیں, غیر قومیں کہتی ہیں او دھن جس دے بخشے گئے سب گناہ تے ڈھکے گئے سارے اوگن سدا. وہ سب سے مبارک ہے, وہ سب سے خوبصورت ہے, وہ بھاگے شالی ہے جس کے گناہ ڈھانپے گئے ہیں. ہائیلی فیورڈ ہے. اور یہ عورتوں میں سب سے جمیلہ بنی اسرائیل کلیسیا آج کی ہو یا پرانے عہد کی ہو, وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے. اس نے سنگھار کر رکھا ہے دلہا کے لیے, جس کی شادی ہونے والی ہے, جس کی نسبت ہو چکی ہے. اے عورتوں میں سب سے جمیلہ, تیرے محبوب کو باقی دوسرے محبوبوں پر جو ہے وہ کس طرح سے فضیلت حاصل ہے, اس میں کیا خوبیاں ہیں, اس میں کیا ایسا جو ہے اس میں کچھ رخاب کے پر لگ گئے ہیں کہ وہ زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے, یا زیادہ جو واریر ہے وہ بڑا سکلفل ہے, زیادہ تعلیم والا ہے, صاحب حکمت اور گفتگو بھی ہے. کیسا ہے وہ شخص؟ اس میں کون سی ایسی ایکسٹرا جو ہے وہ خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ کیسے وہ دوسروں سے زیادہ بہتر ہے؟ اس نے جب اپنا منہ کھولا اس نے چند بیان کی. اس نے کہا کہ وہ 1-2 نہیں ہیں, پر میں جتنا جانتی ہوں میں تمہیں بتاتی ہوں کہ وہ دکھنے میں کیسا ہے, بولنے میں کیسا ہے, چلنے میں کیسا ہے, جب بیٹھتا ہے تو کیسا ہے, اس کے ارد گرد کے ہجوم سے جو ہے وہ کیسا سما بن جاتا ہے, میں تمہیں بتاتی ہوں. کلام مقدس میں 9ویں آیت کا جو آخری حصہ ہے وہاں پہ لکھا ہے, جو تم ہم کو اس طرح سے قسم دیتی ہو ایسی کیا خاص بات ہے؟ اس نے کہا میرا محبوب سرخ بھی ہے اور سفید بھی ہے, وہ مارا کوٹا بھی ہے, وہ زخمی ہے, وہ لہو لہان بھی ہے, اور خون کی جو ہے وہ چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مجرموں میں بھی گنا گیا ہے, وہ ڈاکوؤں کے درمیان مصلوب ہوا ہے, وہ سرخ بھی ہے اور سفید بھی ہے, وہ اپنے ہی خون میں لت پت ہے, اور سفید اس لیے ہے کیونکہ وہ راست باز ہے, بے گناہ ہے, اس میں کسی قسم کا داغ, کوئی دھبا موجود نہیں ہے. اسی لیے وہ ایسی دلہن کی تیاری کروا رہا ہے جو بے عیب ہو, جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو, جس میں کوئی داغ نہ ہو, کوئی دھبا نہ ہو, کوئی جھری نہ ہو, وہ دکھنے میں سشیل نظر آتی ہو. جیسا وہ خود ہے ویسی ہی اس کے ساتھ جس کی نسبت ہوئی ہے وہ ہے. ہم نے پچھلے کئی مہینے پہلے ایک سرمن جو ہے وہ بیان کیا تھا, سیکھا تھا کہ جتنی لمبائی, چوڑائی, گہرائی اور اونچائی دلہا کی ہے, دلہن کی بھی اتنی ہی ہونی چاہیے, ویسی ہی ہو تو پھر کہیں جا کر میچ بنتا ہے, ورنہ یہ بات خاصی بڑی مس میچ گنی جائے گی, یہ نامناسب جوا ہوگا. اے عورتوں میں سب سے جمیلہ, کیا فوقیت حاصل ہے تیرے محبوب کو, باقیوں سے کیسے منفرد ہے, علیحدہ ہے, چوکھا ہے. اس نے کہا کہ وہ سرخ بھی ہے اور سفید بھی ہے, اور وہ 10,000 میں ممتاز ہے. جب وہ بیٹھا ہوتا ہے نا پھاٹک پر, جب وہ باتیں کرتا ہے
دنیا اس کی گفتگو سنتی ہے. وہ صاحب گفتگو بھی ہے, صاحب اختیار بھی ہے, صاحب جنگ بھی ہے. وہ انسان کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے. بڑے برس پہلے 2000 شاید 14 کے 15 کی بات ہے, پاسٹر منوہر لال صاحب جو ہیں, مجھے نہیں پتا آپ میں سے کوئی ان سے شاید واقف ہو, کویت میں بھی وہ خدمت کر کے آئے ہیں. وہ یہاں پر آئے ہمارے شہر میں. انہوں نے کلام سناتے سناتے جو ہے ایک بڑی خوبصورت ایک گیت گایا, جو آج تک اس کے چند الفاظ مجھے یاد ہیں. اور وہ جب میں یہ تیاری کر رہا تھا پچھلے دنوں میں, تو پھر مجھے وہ گیت یاد آیا. انہوں نے کہا, ہزاروں میں 10,000 میں تو کتنا سندر ہے, راجاؤں کے راجا یسوع تو مہما کے یوگ ہے. ہزاروں میں 10,000 میں تو کتنا سندر ہے, راجاؤں کے راجا یسوع تو مہما کے یوگ ہے. یہ اس کی خوبصورتی ہے. اگر بائبل مقدس میں, دانیل نبی کے صحیفے میں, اور یہی باتیں جو ہیں اگر ہم مکاشفہ کی کتاب میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ ہزاروں ہزار میں آتا ہے. بنی اسرائیل کی ورشپ پر جب بنی اسرائیل ورشپ کرتے ہیں تو ہزار لشکروں کا خدا ہم اسے کیوں کہتے ہیں؟ گاڈ آف ہوسٹ, سیناؤں کو یہوہ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس لیے کہ وہ ہزاروں ہزار میں 10,000 میں ممتاز ہے. وہ انوکھا ہے, وہ علیحدہ سے نظر آتا ہے. اور 10,000 کا مطلب جو ہے 10,000 نہیں ہے. گریک جو لینگویج ہے اس میں 10,000 سے بڑا ڈیجٹ ہی نہیں ہوتا تھا. آپ اب شاید کسی نے ایڈ کر لیا ہو. 10 جب ہزاروں ہزار کہا جاتا تھا تو ٹینز آف تھاؤزنڈز کہا جاتا تھا. اردو کی جو بائبل ہے اس میں لاکھوں اور کروڑوں کا شمار بھی کہا گیا ہے, لیکن جو گریک ٹرم ہے وہ تھاؤزنڈز آف تھاؤزنڈز کہتی ہے. ہزاروں میں 10,000 میں کتنا بھی بڑا کراؤڈ ہو, کتنا بھی بڑا ہجوم ہو, جو ان گنت ہو, جو حد نگاہ تک, جہاں تک انسان کی نظر جا سکتی ہے وہاں تک بھی اگر وہ دیکھے تو ان میں سے وہ اکیلا ہے, واحد ہے, خوبصورت ہے, اٹریکٹیو ہے اور دلکش ہے. جس طرح سے بجلی پورب میں کوند کر پچھم میں نظر آتی ہے, اسی طرح سے اس کا حسن جو ہے, اس کی خوبصورتی, اس کی خوبی ایسی ہے کہ وہ ہزاروں ہزار میں صرف اکیلا ہے جو خداوندوں پر خدا اور بادشاہوں پر بادشاہ ہے. اگر میں اور آپ آگے بڑھتے ہیں تو ہم اس کو مزید اس کی خوبیوں کو دیکھ پائیں گے. اس کا سر خالص سونا ہے, اور سونے کی جو مماثلت ہے, مطابقت ہے, وہ بادشاہت سے ہے. اگر دانیل ایک کے صحیفے میں دیکھیں تو 4 کنگڈمز کا جب ذکر آتا ہے تو لکھا ہے کہ اس نے نبوکدنضر نے ایک مورت دیکھی, ایک رویا دیکھی, اس میں اس مورت کا سر خالص سونے کا تھا. یہ بادشاہت کو, مملکت کو, قدرت کو, اختیار کو ظاہر کرتا ہے. اور اس میں بڑی ایک خوبصورت بات ہے جو اکثر میرے ذہن میں گھوم جاتی ہے. لکھی تو نبوکدنضر کے لیے ہے, لیکن لکھا ہے کہ تجھ میں سب کے لیے خوراک موجود ہے اور تیرا میوہ فراوان ہے. تو اتنا ہیوج ہے, اس قدر تیری کنگڈم جو ہے وہ رچ ہے, واسٹ ہے, اور ہر شخص, چرند پرند, آدمی, بشر, مرد, عورت, امیر, غریب, سب کے لیے تیری کنگڈم میں جو ہے وہ روٹی موجود ہے. خداوند اگر ہمارا بادشاہ ہے تو جب وہ مٹھی کھولتا ہے تو ہر ایک جاندار کی خوراک ملتی ہے, اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے. اس کا سر جو ہے وہ خالص سونا ہے, اس کی زلفیں پیچ در پیچ اور کوے سی کالی ہیں. اس کی آنکھیں ان کبوتروں کی مانند ہیں جو دودھ میں نہلا کر لبے دریا تمکند سے بیٹھے ہوں, ترتیب سے بیٹھے ہوں.
ان آرڈر بیٹھے ہوں. اگر آنکھوں میں ذرا سا بھی بیلنس خراب ہو جائے بندے کی خوبصورتی جاتی رہتی ہے. اس نے کہا کہ اس کی آنکھیں بیلنس ہیں, خوبصورت نظر آتا ہے. اس کے رخسار پھولوں کے چمن اور بلسان کی ابری ہوئی کیاریاں ہیں. پھولوں کے چمن اور بلسان جو ہے ہم نے تھوڑے ہی پچھلے ہی جو ہے وہ سرمن میں اس کو سیکھا تھا کہ بلسان جو ہے سپائسز کس طرح سے بنتے ہیں, کتنی کٹھنائیوں سے گزر کر جو ہے وہ مسالہ جات میں اور خوشبوؤں میں جو ہے وہ بدلتے ہیں. یہ ہم نے سیکھا تھا. اس کے ہونٹ سوسن ہیں جن سے رقیق مر ٹپکتا ہے. یہ دلہا ہے, یہ خداوند ہے, اس کے ہونٹوں سے کلام نکلتا ہے, قدرت نکلتی ہے. لیکن دلہن جو ہے جب اس کی موت کا اقرار کرتی ہے تو اس کے ہاتھوں سے وہ مسا اور وہ قدرت ٹپکتی ہے جو کفل کے دروازوں پر پڑتی ہے, اور بند دروازے اور ہر قسم کا بندن جو ہے وہ کھلتا چلا جاتا ہے. اس کے ہاتھ زبرجد سے مرصع سونے کے حلقے ہیں. اس کا پیٹ ہاتھی دانت کا ہے کام ہے جس پر نیلم کے پھول بنے ہوئے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جتنی بھی اس میں آگے پڑھی جائیں, آپ ان کو دانیل حزقیل نبی کے صحیفے کے پہلے 2 ابواب میں آپ دیکھیے, وہاں سے ملیں گی. جب آپ مکاشفہ کی کتاب پڑھیں گے ان میں سے بہت ساری چیزیں آپ کو وہاں سے ملیں گی. رویاؤں میں, ویژنز میں جو ہے وہ نبیوں نے ربیوں نے جو ہے وہ دیکھا ہے اور لکھا گیا ہے اس کی بابت. یہ کسی انسان کی جو ہے وہ یہ ڈسکرپشن نہیں ہو سکتی. یہ خداوند ہے جو ان سارے جو ہے وہ کلام کی باتوں میں نظر آتا ہے. اس کے منہ سے رقیق مر ٹپکتا ہے. اس کا کلام جو ہے ہر قسم کے بندن اور دروازوں کو کھولنے پر قادر ہے. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے کلام کے سامنے کھڑی ہو سکے اور وہ فرمائے اور ہو نہ جائے. اور جب اس کا اقرار کرنے والی کلیسیا اس کے ساتھ زندہ رہتی ہے, اس کے ہاتھوں سے رقیق خالص مر ٹپکتا ہے, مر ٹپکتا ہے. اس کی موت کا جب اظہار ہوتا ہے تو کلیسیا کے بندن کھلتے اور ٹوٹتے چلے جاتے ہیں. کلیسیائیں آزاد ہوتی ہیں, دلہن آزاد ہوتی ہے. اس کی سوچ, اس کا خوف اس کے اندر سے جاتا رہتا ہے. اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یروشلم کی بیٹی اگر مل جائے تو اسے کہنا, اس کا اقرار کرنا ہی ہمارے لیے جو ہے وہ برکت کا اور قربت کا سبب ہے. اگر وہ موجود ہے اور ہمارے زندگی میں موجود ہے تو جو رقیق مر اس کے منہ سے ٹپکتا ہے, یعنی اس نے اپنے موت کی باتیں خود کی ہیں, اس نے پیشن گوئیاں کی ہیں, وہ خود سے اپنی موت کا جو ہے وہ بیان کرتا تھا. اس کے منہ سے مر ٹپکتا ہے, اس کی باتوں سے مر کی خوشبو آتی ہے. وہ اپنی ہی موت کا ذکر کرتا ہے اور اسے پریڈکٹ اور اس کو جو ہے وہ پروفیسائی کر سکتا ہے. پندرہویں آیت میں لکھا ہے, اس کی ٹانگیں کندن کے پایوں پر سنگے مرمر کے ستون ہیں. وہ سونا بھی ہے اور پتھر کی مانند مضبوط بھی ہے. بوجھ اپنا بھی اٹھا سکتا ہے, اور اس ستون پر جب دنیا کا بوجھ آئے گا وہ پھر بھی بے لغزش ہوگا. ان کا بوجھ بھی اٹھانے پر قادر ہے. وہ دیکھنے میں لبنان اور خوبی میں رشک سرو ہے. وہ قداور ہے, جسیم ہے, وہ سورما ہے. اس کا منہ از بس شیریں ہے. وہ جب بولتا ہے تو مٹھاس سے بھری ہوئی باتیں اس کے منہ سے نکلتی ہیں. ہاں, وہ سراپا عشق انگیز ہے. میں تمہیں اور کیا کچھ بتاؤں, بس اس کا بولنا, اس کا دکھنا, اس کا چلنا, اس کا پھرنا, ہر چیز جو وہ کرتا ہے
اگر تم کبھی اس کو دیکھو اور اس کو سنو تو تمہیں بھی اس سے محبت ہو جائے گی. وہ سراپا عشق انگیز ہے. یہ ہے میرا محبوب, یہ ہے اس کی خوبی. اے یروشلم کی بیٹیوں, یہ ہے میرا محبوب, یہ ہے میرا پیارا. اگلا باب جو ہے یہاں سے پھر آگے ان کے سیکنڈ کوسچن سے شروع ہوتا ہے. اس نے کہا میرا محبوب سرخ بھی ہے, سفید بھی ہے, 10,000 پر ممتاز بھی ہے, ہزاروں ہزار میں لوٹ کر آتا ہے, گاڈ آف ہوسٹ کہلاتا ہے, لشکروں کا خدا ہے, ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں کھڑے رہتے ہیں, اور لاکھوں میں ایسے ہیں جو اس کے تخت کے سامنے عدالت کے لیے کھڑے ہیں, پر ان سب کے درمیان وہ ایک اکیلا ہی ہے. اگر مکاشفہ کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر جب عدالت کا ذکر ہے کہ ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں اس کا حکم بجانے والے کے لیے کھڑے ہیں, اور لاکھوں اور بے شمار اس کے تخت کے سامنے اپنے جو ہے وہ اعمال کا حساب دینے کے لیے کھڑے ہیں. یہ ہے میرا محبوب جو 10,000 پر ممتاز ہے, جس کی کوئی مثال, کوئی اگزامپل ملتی ہی نہیں ہے. یہ ہے غزل کا خدا, یہ ہے غزل کا وہ محبوب, وہ پیارا جس کو اس کی کلیسیا, اس کی محبوبہ, اس کے منگیتر جس کی اس سے نسبت ہوئی ہے, اسے لوگوں تک اس کی انٹروڈکشن دیتی ہے کہ اگر تم نے کبھی دیکھا ہو تو وہ ایسا نظر آتا ہے. اور ایسا شخص نظر آنا زمین پر تو ممکن نہیں تھا. وہ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر تمہیں اس سے عشق ہو جائے تو تمہیں نظر آنا شروع ہو جائے گا. خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے.